السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ دینی بھائیوں اور دوستو اور قابل احترام ماں اور بہنوں، تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بڑائی اور بزرگی اس وحدہ لا شریک کے لیے جو خالق کائنات اور مالک ارض و سما ہے، جس نے لفظ کن سے دنیا و ما فیہا سب کو پیدا فرمایا ہے، اور اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ذات مبارکہ مقدسہ اور مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جنہوں نے بہت ساری مشقتیں برداشت کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو ہم تک اور آپ تک پہنچایا ہے۔ محترم حضرات و خواتین، آج کا موضوع جیسا کہ آپ کے سامنے ابھی اعلان کیا گیا ہے، حقوق الوالدین، ماں باپ کے حقوق، والدین کے حقوق۔ حضرات گرامی، آج کل معاشرہ اور سوسائٹی جن برائیوں اور خرابیوں میں مبتلا ہے اور ان کے مذموم اثرات سے یہ معاشرہ اور سوسائٹی جس قدر پریشان ہے وہ ہمارے اور آپ کے اوپر مخفی نہیں ہے، ہر شخص اس سے بخوبی واقف، اور ہر شخص پرانے لوگوں کی باتیں، اپنے اسلاف کے وقت کی باتیں پڑھ کر کے اور سن کر کے یہ آرزو اور تمنا کرتا ہے کہ کاش ہمارے اسلاف کے اندر، ہمارے اسلاف کے بچوں کے اندر جو اخلاق، جو محاسن، جو خوبیاں موجود تھیں، کاش کہ آج کے معاشرہ اور سوسائٹی میں وہ اخلاق اور وہ خوبیاں اور وہ حسن معاشرت آراستہ اور پیراستہ ہو جائے۔ ہر شخص اس کی تمنا اور خواہش کرتا ہے، لیکن دینی بھائیوں اور دوستو، ہم آپ کو یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ یہ برائیاں، یہ خرابیاں، یہ برے حالات
معاشرہ کے اندر خود بخود نہیں آ گئے ہیں، معاشرہ کے اندر انہوں نے خود بخود جنم نہیں لے لیا ہے، بلکہ معاشرہ کا بھی اس میں ایک اہم ہاتھ ہے، سوسائٹی کا بھی اس میں ایک اہم ہاتھ ہے۔ آج اگر مسلمان اپنے گھروں میں اپنے بچوں اور بچیوں کو وہ تعلیم، وہ تربیت جس سے ہمارے اسلاف کے بچے اور بچیاں آراستہ اور پیراستہ تھے، اگر آج کا مسلمان بھی اپنے بچوں اور بچیوں کو وہی تعلیم دیتا، آج کا مسلمان بھی اپنے بچوں اور بچیوں کو اسی راستے پر چلانے کی کوشش کرتا جس پر ہمارے اسلاف اپنے بچوں کو چلایا کرتے تھے، تو ہمارے معاشرے اور سوسائٹی میں یہ برائیاں اور خرابیاں جنم نہیں لے سکتی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ معاشرے کی بہت بڑی کمی ہے، سوسائٹی کی بھی بہت بڑی کمی ہے، ہماری اور آپ کی بہت بڑی کمی ہے، جس کی وجہ سے ان برائیوں اور خرابیوں اور پریشانیوں سے ہمیں دوچار ہونا پڑ رہا ہے۔ لیکن اگر ہم اور آپ عزم مصمم کر لیں، پکا ارادہ کر لیں کہ ہمیں اس کا حل نکالنا ہے، اس کا علاج کرنا ہے، اس کی دوائیاں حاصل کرنی ہیں، تو وہ دن دور نہیں کہ یہ ساری پریشانیاں، یہ ساری خرابیاں دور ہو سکتی ہیں۔ لیکن یہ پریشانیاں، یہ خرابیاں آپ کو ایسے میڈیکل، ایسے فارمیسی سے لینی ہوگی جہاں پر برائی کی تعلیم نہیں، بد کرداری کی تعلیم نہیں، بلکہ اچھائیوں کی تعلیم، حسن اخلاق کی تعلیم، خوبیوں کی تعلیم دی جاتی ہے، اور وہ فارمیسی ہے قرآن مقدس۔ قرآن مقدس ایک ایسا دواخانہ ہے کہ جس میں ہر علاج موجود ہے، جہاں پر جا کر انسان برائیوں کی طرف نہیں جا سکتا ہے یا برائیوں میں مبتلا نہیں ہو سکتا ہے۔ دینی بھائیوں اور دوستو، جب ہم قرآن مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن مقدس جہاں پر ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، جہاں پر ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ غیر اللہ کو اللہ کے ساتھ شریک مت کرو، وہیں پر ہمیں اور آپ کو یہ تعلیم بھی دیتا ہے کہ اپنے ماں باپ کا احترام کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ قرآن میں ساری چیزیں موجود ہیں۔ قرآن ہمیں یہی تعلیم دیتا ہے کہ اے بندہ، جس طرح تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہو اس لیے کہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اسی طرح سے تمہارے اوپر ماں باپ کا احترام واجب ہے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیدا کرنے کے بعد جس نے تمہیں سب سے زیادہ اپنی محبت دی ہے، جس نے تمہیں سب سے زیادہ تمہارے اوپر اپنی محنت لگائی ہے، وہ تمہارے ماں باپ۔ تو قرآن کی فارمیسی میں اگر ہم جائیں گے، اس دواخانے میں ہم جائیں گے، ہماری یہ برائیاں، یہ خرابیاں، یہ پریشانیاں سب دور ہو سکتی ہیں۔ محترم حضرات گرامی، ابھی آپ کے سامنے قرآن مقدس کی آیت تلاوت کی گئی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ سب سے پہلے ہم اس آیت کا ترجمہ دیکھیں۔ تمہارا رب یہ فیصلہ کر چکا ہے، یہ حکم دے چکا ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرنا۔ تمہیں صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حکم دیا جا رہا ہے، اس کے علاوہ کسی کا حکم نہیں دیا جا رہا ہے کہ تم کسی غیر اللہ کی عبادت کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا۔
اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اگر تمہاری موجودگی میں ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، فلا تقل لہما اف، ان کو اف تک نہ کہنا، ولا تنہرہما، ان کو ڈانٹ ڈپٹ بھی مت کرنا، وقل لہما قولا کریما، بلکہ ان کے ساتھ احترام سے، پیار اور محبت سے بات چیت کرنا، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور عاجزی محبت کے ساتھ، عاجزی اور محبت کے ساتھ ان کے سامنے تواضع کا بازو پھیلانا، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ان کے لیے دعائیں کرتے رہنا۔ اے اللہ، کیا دعائیں کرنا؟ اے اللہ تو ان پر رحم کر جیسا کہ انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی ہے۔ یہ تعلیم کون دے رہا ہے؟ دنیا کی کون سی کتاب ہے؟ یہ کتاب وہ کتاب ہے جس کے متعلق کسی نے کہا تھا کہ تغیر ہو گیا سارے مذاہب کی کتابوں میں، تغیر ہو گیا سارے مذاہب کی کتابوں میں، ٹلا شوشہ نہ ایک قرآن محمد کا۔ یہ وہ کتاب ہے جس طرح سے جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ذریعے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اسی حالت میں آج تک موجود ہے۔ یہ وہ کتاب تعلیم دے رہی ہے۔ ہم اس دواخانہ میں جائیں گے، ساری بیماریاں ہماری ختم ہو جائیں گی، کوئی بیماری باقی نہیں رہے گی۔ یہ وہ دواخانہ ہے جس کے متعلق خود رب کائنات فرماتا ہے نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، ہم اس کو خود نازل کرنے والے ہیں اور ہم خود ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ دینی بھائیو اور دوست، موضوع ہے حقوق الوالدین، ماں باپ کے حقوق۔ آج ہم ان بھائیوں تک بھی اپنے دل کی بات پہنچانا چاہتے ہیں جن کے ماں باپ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ان بھائیوں سے بھی پہنچانا چاہتے ہیں جن کے ماں باپ آج بھی موجود ہیں، کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ ماں باپ کے حقوق ہمارے اور آپ کے اوپر ہیں کیا۔ اس قرآن مقدس کی آیت میں جو بنی اسرائیل کی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اولاد کو 6 باتوں کا حکم دیا ہے۔ کتنی باتوں کا؟ 6 باتوں کا حکم دیا ہے۔ ان 6 باتوں کو اگر ہم سمجھ لیں، ہمیں کہیں جانے کی کچھ ضرورت ہی نہیں ہے، کچھ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ قرآن کو ہم پڑھیں تو ہم اس کے ترجمہ اور تفسیر میں داخل تو ہوں، ساری چیزیں اس میں موجود ہیں، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ یہ اسلام ہے۔ اسلام وہ مذہب ہے، وہ دین ہے جو کامل ہے، ناقص نہیں۔ سب سے پہلا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد کیا دیا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ کیا مطلب ہے حسن سلوک کا؟ کسے کہتے ہیں حسن سلوک؟ کیا حسن سلوک صرف یہ ہے کہ آپ اپنی زبان پر دہراتے رہیے ابا جان میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، امی جان میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، بس یہی اتنا کافی ہے، اسی کا نام حسن سلوک ہے؟ نہیں میرے بھائیو اور دوستو، نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار جگہوں پر حسن سلوک کا حکم دیا ہے، فیصلہ سنایا ہے۔ حسن سلوک کا مطلب یہ ہے کہ ان کے رہن سہن میں زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو،
ان کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، ان کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ آپ اپنے گھر پر ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ ہیں، آپ یہ نہ سوچیں کہ ماں باپ بوڑھے ہو چکے ہیں، ہمیں سب سے پہلے اپنے بچوں کو دیکھنا ہے، ہمیں سب سے پہلے اپنی بیوی کو دیکھنا ہے، ماں باپ تو اب بڑھاپے کو پہنچ چکے ہیں، ہمیں ان سے کیا لینا دینا۔ دینی بھائیوں اور دوستوں اور میری ماں اور بہنوں، ماں باپ کا حق اتنی باتوں سے پورا نہیں ہو جاتا ہے، بلکہ اگر کوئی سامان آپ خرید رہے ہیں اپنے بچوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ ماں باپ کا حصہ لگائیں، سب سے پہلے ماں باپ کو سوچیں۔ کوئی کھانے کا سامان خرید رہے ہیں، سب سے پہلے ماں باپ کو سوچیں۔ کوئی پہننے کا سامان خرید رہے ہیں، سب سے پہلے ماں باپ کے لیے غور و فکر کیجئے۔ یہ نہیں کہ ماں باپ کو باہر کے ایک کمرے میں بند کر دیا گیا، باہر سے جھولا آ رہا ہے، جلدی سے اندر کر دیا گیا اور اس میں سے نکال کر کے ماں باپ کو بھی تھوڑا سا پہنچا دیا گیا۔ یہ کیسا حسن سلوک ہے؟ آپ سفر میں ہیں، جو چیز آپ اپنے بچوں کے لیے پسند کریں گے وہی چیز اپنے آپ ماں باپ کے لیے بھی پسند کریں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ماں باپ کا حصہ کچھ اور ہو اور اپنے بچوں کا حصہ کچھ اور ہو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، یہ ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، جب تمہاری موجودگی میں، موجودگی کا مطلب کیا ہے؟ جب تم زندہ ہو اور اس حالت میں تمہارے ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے۔ کہاں پہنچ جائے؟ بڑھاپے کو پہنچ جائے۔ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، ان کو اف تک نہ کہنا۔ اف تک نہ کہنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ بڑھاپے کا جو زمانہ ہوتا ہے یہ زندگی کی بہت اہم کڑی ہوتی ہے، اور وہی وقت ہوتا ہے جب ماں باپ زیادہ سے زیادہ اپنے اولاد کے تعاون کو چاہتے ہیں، پیار اور محبت کو چاہتے ہیں۔ لیکن آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اس وقت جب ماں باپ بوڑھے ہو چکے ہوتے ہیں، بیٹا جوان ہو چکا ہوتا ہے، اس کی بیوی آ چکی ہوتی ہے، اس کے بچے ہو چکے ہوتے ہیں، اس کی ایک اور ہی آن و شان ہوتی ہے، عجیب شان و بان میں وہ ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں ماں باپ لاچاری کی صورت میں بچے کے محتاج ہیں، بیٹے کے محتاج ہیں، لیکن چونکہ وہ گھر کا شہزادہ ہے، وہ گھر کی گاڑی کو آگے چلانے والا ہے، اس کی گردن ٹیڑھی نہیں ہو رہی ہے، وہ اپنی جگہ پر ٹائٹ ہوتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید ہمارے ہی چلانے سے یہ گھر چل رہا ہے۔ یہ ماں باپ آج کس کام کے ہیں جس کی وجہ سے اس کے شان و بان میں کمی نہیں آتی ہے، اور اس کے لیے پورے گھر کی نظریں اس کو دیکھتی رہتی ہیں، چونکہ گھر کا چلانے والا وہی ہوتا ہے۔ ماں باپ بوڑھے ہو چکے ہیں، لیکن کاش اس کو یہ معلوم ہو کہ مجھ کو جوان کس نے کیا ہے، مجھ کو جس تعلیم پر ہم چل رہے ہیں، جس راستے پر ہم چل رہے ہیں، جس ترقی پر ہم چل رہے ہیں، اس ترقی پر پہنچانے والا کون ہے؟ ظاہر سی بات ہے، اللہ کی توفیق کے بعد اگر کسی کی محنت ہے، اگر کسی کی مشقت ہے تو وہ ماں باپ کی محنت اور مشقت ہوتی ہے۔ دینی بھائیو اور دوستو، ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کو کہہ دیا کہ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، دیکھو تمہاری گردن بہت ٹائٹ ہے، تم بہت آن و بان میں ہو، کہیں یہ نہ سمجھنا کہ یہ تمہاری گردن اپنے آپ ٹائٹ ہو گئی ہے،
تم یہاں پر خود بخود پہنچ گئے ہو. فلا تقل لهما اف، ان کو اف تک نہ کہنا، ان کے سامنے کوئی ایسا کلمہ مت کہنا جو کلمہ ان کے دل کو نقصان پہنچا رہے ہو، جو ان کے دل کو ٹھیس پہنچا رہا. پہلی بات وبالوالدین احسانا. اس کے بعد کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنہرهما. اور کیا فرمایا؟ پہلی بات تو یہ کہہ دیا کہ اف تک نہ کہنا، اور آگے فرما رہا ہے ولا تنہرهما، ان کو ڈانٹنا نہیں، ڈانٹ ڈپٹ مت کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بوڑھے ہو چکے ہیں، کمزور ہو چکے ہیں، کھانسی بھی آ رہی ہے، زکام بھی ہے، بلغم بھی ہے، بڑھاپے میں چڑچڑاپن بھی آ جاتا ہے. کوئی بات، کوئی زبان سے ایسی بات نکل جاتی ہے جس سے وہ بیٹا جس کو وہ اپنا چشم و چراغ سمجھ رہا تھا باپ، اس ایک کلمہ کو برداشت نہیں کرتا ہے، اس ایک کلمہ کو برداشت نہیں کرتا ہے، اور فوراً مزاج اس کا گرم ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہ بتلا دیا کہ اے بندہ یاد رکھ، کہیں ایسا نہ ہو کہ عرش اعظم ہل جائے اس وقت جب تو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کر رہا ہو، اور ماں باپ اپنے اندر کڑھن محسوس کر رہے ہوں. تمہاری بیوی بھی اس کو ڈانٹ رہی ہے، تمہارے بچے بھی اس کو ڈانٹ رہے ہیں، تم خود اس کو ڈانٹ رہے ہو. کہیں ایسا نہ ہو یہ باپ، یہ ماں، ان کے دونوں ہاتھ اللہ تعالیٰ کی طرف اٹھ جائیں اور عرش اعظم ہل جائے، اور تمہاری یہ گردن جو بالکل سخت ہو چکی ہے، جس آن و بان میں تم چل رہے ہو، کہیں تمہاری گردن جھک نہ جائے. اس لیے خیال رکھنا، فلا تنہرہما، ان کو ڈانٹنا مت، ڈانٹ ڈپٹ مت کرنا، حسن سلوک سے پیش آنا. وقل اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وقل لہما قولا کریما. کیا فرمایا؟ وقل لہما قولا کریما، بلکہ بہت پیار سے، محبت سے، احترام سے، آداب سے ان سے باتیں کرنا. کیوں کہ بڑھاپے میں ماں باپ دولت نہیں چاہتے ہیں، بلڈنگ اور حویلی نہیں چاہتے ہیں، ان کو صرف ایک خواہش ہوتی ہے، ایک خواہش ہوتی ہے. کیا خواہش ہوتی ہے؟ میرا بیٹا میرے پاس بیٹھ کر کے میٹھی میٹھی چند باتیں کر لے. لیکن بیٹے کے پاس وقت کہاں؟ بیٹا تو غلام ہو چکا ہے. باہر سے آنے کے بعد سب سے پہلے بیوی کے پاس پہنچا، اس کو خوش کیا، پوچھ لیا کہ کھانا دیا ہے کہ نہیں کھانا دیا ہے، اگر دل میں آیا تو، ورنہ اس کی بھی ضرورت نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلا دیا کہ ایسا مت کرنا. یہ دونوں وہ ہیں جنہوں نے ہماری محبت کے بعد، ہمارے احسان کے بعد، انہی دونوں کا احسان تمہارے اوپر ہے. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ احترام سے بات کرنا، پیار اور محبت سے بات چیت کرنا، اور ان کے لیے دعائیں کرتے رہنا، ان کے لیے دعائیں کرتے رہنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے لیے دعائیں کرتے رہنا. کون سی دعا؟ رب ارحمہما، اے اللہ تو ان دونوں پر رحم کر، اے اللہ تو ان دونوں پر رحم کر. کما ربیانی صغیرا، جس طرح سے انہوں نے بچپن میں ہماری پرورش کی ہے. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچپن کو کیوں یاد دلایا جانتے ہیں آپ؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یاد دلایا ہے تاکہ وہ یہ بتلا دے کہ بچپن کا وہ زمانہ تھا جب تم کسی لائق نہیں تھے، جب تم کچھ بھی کرنے کے لائق نہیں تھے. اگر تمہاری ماں نے
پیدائش کے بعد تمہیں کوڑے میں پھینک دیا ہوتا، تم کوڑے سے نہیں نکل سکتے تھے۔ بچپن میں اگر تمہارے باپ نے خود تمہارا گلا دبا دیا ہوتا، تمہارے اندر روکنے کی طاقت نہیں تھی۔ بچپن کے اندر اگر تمہارے ماں باپ نے تمہیں کپڑا نہ پہنایا ہوتا، تم ننگے پڑے رہتے۔ بچپن میں اگر تمہاری ماں نے خود اپنے سینے سے دودھ نہ لگایا ہوتا، تم بھوکے مر جاتے۔ بچپن میں اگر تمہاری ماں نے تمہیں سنوارا نہ ہوتا تو آج تم اس طرح سے خوبصورت نہ ہوتے۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ بچپن کو ہمیں اس لیے یاد دلایا، جس طرح سے تم بچپن میں لاچار تھے، تمہارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا، آج تمہارا باپ جو چارپائی پر پڑا ہوا ہے، تمہاری ماں جو چارپائی پر پڑی ہوئی ہے، آج وہ بھی لاچار ہے۔ اس وقت اس نے تم کو سنبھالا تھا، جب تم لاچار تھے، آج وہ لاچار ہے، آج تم کو اس کو سنبھالنا ہے۔ اس وقت اس نے تم کو سنبھالا تھا اور آج تم اس کو سنبھالو گے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہ یاد دلا دیا، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ دینی بھائیو اور دوست، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث آتی ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون سا عمل سب سے بہترین ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصلاۃ علی وقتها۔ قال ثم ایو؟ قال بر الوالدین۔ بخاری اور مسلم کی روایت۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صحیح وقت پر نماز ادا کرنا۔ پوچھتے ہیں اس کے بعد؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، نیکی کرنا۔ دینی بھائیو اور دوست، اسی طرح سے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث آتی ہے کہ رضا اللہ فی رضا الوالد، رضا اللہ فی رضا الوالد، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی والد کی خوشنودگی میں ہے۔ یعنی اگر والد خوش ہے تو اللہ خوش ہے، وسخط اللہ فی سخط الوالد، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ اب آپ خود سوچیں کہ باپ کو ناراض کر کے، ماں کو ناراض کر کے ہم کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنا چاہتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے، یہ کوئی نہیں کہے گا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ بات کسی کے سمجھ میں نہیں آتی کہ ہمارے حقوق جس طرح سے ہمارے ماں باپ پر ہیں، اسی طرح سے ماں باپ کے حقوق بھی ہمارے اور آپ کے اوپر ہیں۔ دینی بھائی اور دوستو، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں، من حق الناس بحسن صحابتی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حسن صحبت کا سب سے زیادہ حقدار، سب سے زیادہ مستحق کون سا شخص ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امک، تمہاری ماں۔ قال ثم من؟ قال امک۔ قال ثم من؟ قال ثم امک۔ قال ثم من؟ قال ثم ابوک۔ 3 مرتبہ، کتنے مرتبہ؟ 3 مرتبہ صحابی نے جب پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حسن صحبت کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں۔ پھر کون؟ تمہاری ماں۔ پھر کون؟ تمہاری ماں۔ چوتھی مرتبہ فرمایا، تمہارا باپ۔ دینی بھائیو اور دوستو، آئیے اختصار کے ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کے حقوق ہمارے اوپر کیا رکھے ہیں۔ ماں باپ کے حقوق کیا رکھے ہیں؟ حقوق الوالدین ہیں کیا؟ سب سے پہلی چیز، ماں باپ کی اطاعت کرنا۔ ماں باپ کی اطاعت کرنا، ماں باپ کی باتوں کو ماننا، جو کچھ بھی وہ طلب کریں اس کو حاضر کرنا۔
لیکن یاد رکھیں گے جہاں تک ماں باپ کی اطاعت کا معاملہ ہے وہاں پر معاملہ یہ ہے کہ جو کچھ حلال چیزیں ماں باپ حکم دیں گے اس کو ہم کریں گے. اگر حرام چیز کی طرف یا غلط چیز کی طرف رہنمائی کرتے ہیں ایسی صورت میں ہمیں اور آپ کو ماں باپ کی اطاعت نہیں کرنی. لیکن جو کچھ بھی حلال چیزیں ماں باپ ہمیں حکم دیتے ہیں اس کو ہمیں پورا کرنا چاہیے. اسی طرح سے ماں باپ کے اوپر خرچ کرنا یہ ان کا حق ہے ہمارے اور آپ کے اوپر کہ ماں باپ کے لیے ہم خرچ کریں. اسی طرح سے ماں باپ کے حقوق میں سے ان کے لیے دعائیں کرنا کہ ہم ماں باپ کے لیے دعائیں کریں. اگر ماں باپ زندہ ہیں تو ہم یہ دعا کریں الہ العالمین ان کو اس وقت تک زندہ رکھ جب تک تیری رضا ہے تیری خواہش ہے اور ان کو جب تک زندہ رکھ دین اسلام پر رکھ بخیر و خوبی رکھ اور جب خاتمہ ہو تو دین اسلام پر ہو. یہ ہم ان کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہیں. اسی طرح سے ماں باپ کے حقوق میں سے صلہ رحمی ہے کہ ہم ماں باپ کے جو دوست ہوں جو اقربا ہوں جو ملنے جلنے والے ہوں ان سے بھی محبت کریں. یہ ماں باپ کے حقوق میں سے ہے. یہ نہیں کہ ماں باپ ختم ہو گئے اب ان کے جو ملنے جلنے والے ہیں ہم ان سے رشتہ ناتا کاٹ لیں. نہیں، ماں باپ کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ ہم ملنے والوں سے ملتے رہیں. اسی طرح سے ماں باپ کے حقوق میں سے یہ ہے کہ جب کوئی چیز وہ ہم سے طلب کریں کوئی چیز ہم سے طلب کریں پہلی فرصت میں ہم اس کو ان تک پہنچانے کی کوشش کریں ان کو دینے کی کوشش کریں. اسی طرح سے ماں باپ کے حقوق میں سے یہ ہے کہ ہم اور آپ پیار اور محبت سے بہت ہی احترام کے ساتھ نرم زبان سے پیارے انداز میں پیارے اسلوب میں ہم ان سے بات کریں. جھڑک کر کے ڈانٹ ڈپٹ کر کے ہم ان سے بات نہ کریں. اسی طرح سے ماں باپ کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ جب ماں باپ خاص طور سے سو رہے ہوں یا آرام کر رہے ہوں بغیر اجازت کے ہم ان کے کمرے میں داخل نہ ہوں یا بغیر اجازت کے ہم ان سے چھیڑ چھاڑ نہ کریں بلکہ ہم اس کا خیال رکھیں. چونکہ بڑھاپا کا جو وقت ہوتا ہے یہ بہت عجیب و غریب وقت ہوتا ہے. ایسے وقت میں انسان کے اندر سمجھ بوجھ کم چڑچڑاپن زیادہ آ جاتا ہے. اس لیے اس بات کا خیال رکھیں کہ ماں باپ کس چیز کو پسند کر رہے ہیں اور کس چیز کو پسند نہیں کر رہے ہیں. اسی طرح سے خاص طور سے بڑھاپے میں مرض کی حالت میں کمزوری کی حالت میں ہم ان سے جھڑک کر کے خاص طور سے ڈانٹ ڈپٹ کر کے بالکل بات نہ کریں. چونکہ یہ بات تو ہر حالت میں منع ہے لیکن خاص طور سے جب مرض کی حالت میں ہوں تو اس سے اور پرہیز کرنا چاہیے. اسی طرح سے ان لوگوں کا ماں اور باپ کا دوسرے لوگوں پر ترجیح دینا. مثال کے طور پر کھانا ماں باپ کو پہلے آپ حاضر کریں اس کے بعد اپنے بچوں کو حاضر کریں. سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا کھائیں تاکہ ماں باپ کا دل، میں نے جیسا کہ پہلے بھی بتلایا کہ بڑھاپے میں ماں باپ کوئی بڑی چیز ہم سے اور آپ سے نہیں چاہتے ہیں بلکہ ہم سے اور آپ سے وہ کیا چاہتے ہیں؟ پیار، محبت، چند میٹھی میٹھی باتیں. ان کے روم میں آپ گئے چارپائی پر بیٹھ گئے، باپ ہیں پیروں کو سلا دیا سر کو دبا دیا تھوڑی پیاری پیاری باتیں کی کچھ لے کر کے آئے خود پیش کیا خود بھی کھا رہے ہیں ماں باپ کو بھی کھلا رہے ہیں. یہی ان کی زندگی ہوتی ہے. لیکن میرے بھائیو اور دوستو افسوس ہوتا ہے اس بات پر کہ کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس چیز سے کوسوں دور ہوتے ہیں. سب سے پہلے وہ اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں اس کے بعد ماں باپ کو دیکھتے ہیں جو کہ شرعاً اور اخلاقاً کسی بھی طرح سے جائز نہیں. دینی بھائیو اور دوستو اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے کہ ناک خاک آلود ہوں ناک خاک آلود ہوں ناک خاک آلود ہوں. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس کے ناک خاک آلود ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کے جس نے بڑھاپے میں ماں باپ کو یا ان دونوں میں سے کسی ایک کو پایا ہو اور ان کی خدمت کر کے
جنت کو حاصل نہ کر لیا، اس کے ناک خاک آلود ہوں کہ دونوں کو پایا یا دونوں میں سے کسی ایک کو پایا، اس کے باوجود جنت کو حاصل نہ کر سکا، اس سے زیادہ بد نصیب، اس سے زیادہ محروم شخص کون سا ہو سکتا۔ دینی بھائیو اور دوستو، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اور صحابی حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں۔ کہاں جانا چاہتا ہوں؟ جہاد میں شرکت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احی والداک، کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں، باحیات ہیں؟ قال نعم، قال ففیہما فجاہد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ انہی کے اندر تم جہاد کرو، یعنی ان کی خدمت کرو۔ جہاد سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ ماں باپ کی تم خدمت کرو۔ دینی بھائی اور دوستو، اسی طرح سے ایک اور صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے مشورہ کرنے آیا ہوں، میں جہاد میں، غزوے میں شرکت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حل لک من ام، کیا تمہاری ماں باحیات ہے؟ کیا کرنے آئے تھے؟ غزوہ میں جانے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں، حل لک من ام، کیا تمہاری ماں باحیات ہے؟ قال نعم، قال فالزمها فإن الجنة عند رجلیها۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ ماں کی خدمت کرو، ماں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، جنت ماں کے قدموں کے پاس ہے۔ ہم اور آپ غور کریں کہ ہم نے اپنے ماں باپ کو کتنا آرام دیا ہے، یہ کسی کو کسی پر کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہر شخص اپنے گریبان میں منہ ڈال کر کے سوچ سکتا ہے۔ عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک لڑکا، ایک آدمی اس وقت تک جب تک اس کی شادی نہیں ہوتی ہے، ماں باپ سے بہت محبت، بہت پیار، ماں باپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ لیکن جب شادی ہو گئی، جب نئی ماں آ گئی، تو پرانی ماں کو وہ چھوڑ ہی دیتا ہے۔ دینی بھائیو اور دوستو، یاد رکھیں، بیوی کا حق اپنے اوپر ہے، بیوی کا حق اپنی جگہ، ماں باپ کا حق آپ نے اپنی جگہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، آتی کل ذی حق حقا، کہ ہر صاحب حق کا حق ادا کیجئے۔ جہاں ماں باپ کے حقوق ہیں اس کو ادا کیجئے، جہاں بیوی کے حقوق ہیں ان کو ادا کیجئے، بچوں کے حقوق ہیں ان کو ادا کیجئے۔ لیکن یہ نہیں بھولیں گے کہ اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کا حکم دینے کے بعد آپ کو بیوی کے ساتھ حسن سلوک کا حکم نہیں دیا۔ سب سے پہلے جس چیز کا حکم دیا ہے، کس کے ساتھ؟ ماں باپ کے ساتھ۔ سب سے پہلے حق آپ ادا کریں گے ماں باپ کا، اس کے بعد اور دوسرے لوگوں کا حق ادا کریں گے۔ ماں باپ کے حقوق سب کے اوپر مقدم ہے۔ دینی بھائیو اور دوست، اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس کے سورہ لقمان کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ قربان جائیے اس آیت پر، کیا فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے متعلق نصیحت کی ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ رب العزت کہہ رہا ہے۔ انسان کو کس کے متعلق؟ ماں باپ کے متعلق نصیحت کی ہے۔ حملتہ امہ وہنًا علی وہن، اس لیے کہ اس کی ماں نے دکھ پر دکھ اٹھا کر کے اسے حمل میں رکھا ہے۔ وفصالہ فی عامین، اور اس کے دودھ چھڑانے کی مدت جو ہے 2 برس ہے۔ انشکر لی ولوالدیک الی المصیر، اس لیے تو میری اور اپنے ماں باپ کی شکر گزاری کر۔ الی المصیر، یاد رکھنا کہ تمہارا راستہ کوئی اور نہیں ہے، تمہیں کہیں اور نہیں جانا ہے۔ الی المصیر، تم کو لوٹ کر کے ہمارے ہی پاس آنا۔ دینی بھائیو اور دوستو، ایک ماں
کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ حملتہ امہ وہنا علی وہن، کہ دکھ پر دکھ اٹھا کر کے اس کو حمل میں اس نے رکھا ہے۔ یہ آیت کریمہ خصوصی طور پر ماں کی طرف توجہ دلا رہی ہے، خصوصی طور پر یہ بتلا رہی ہے کہ ماں کا حق زیادہ ہوتا ہے، اس لیے کہ جب حمل میں بچہ ہوتا ہے تو باپ نہیں ساتھ ہوتا ہے، جب حمل میں بچہ ہوتا ہے بھائی نہیں ساتھ ہوتا ہے، کوئی بھی ساتھ نہیں، ساری تکلیفیں کون برداشت کرتی ہے؟ ماں برداشت کرتی ہے، ماں برداشت کرتی ہے، اور اسی وجہ سے ماں کا حق بھی زیادہ ہے، اور اسی وجہ سے ماں کے اوپر ذمہ داریاں بھی زیادہ۔ ماں کی ذمہ داری کیوں ہے؟ اس لیے کہ بچے کا پہلا مدرسہ، پہلا اسکول ماں کا گود ہے۔ اگر اس اسکول میں بچہ اچھی تعلیم حاصل کر لیتا ہے تو اچھا اسٹوڈنٹ، اچھا طالب وہ نکلے گا، لیکن اگر اس کو بری تعلیم ملتی ہے، یہ ماں باپ کے اوپر یہ دار و مدار ہوتا ہے کہ ہم بچے کو کیسے نکالیں گے، بچہ ہمارا کیسے ہونا چاہیے، وہ بچہ ہونا چاہیے جو ہمارے بڑھاپے میں کام آئے، یا وہ بچہ ہونا چاہیے کہ ہمیں لات سے اور پیر سے ٹھکرا دے۔ دینی بھائی اور دوستو، ماں جب اچھی ہوتی ہے تو بچے بھی اچھے ہوتے ہیں۔ ماں ہاجرہ ہو تو بچہ اسماعیل پیدا ہوتا ہے، ماں مریم ہو تو بچہ عیسیٰ پیدا ہوتا ہے، ماں آمنہ ہو تو بچہ محمد پیدا ہوتا ہے، ماں فاطمہ ہو تو بچہ حسین پیدا ہوتا ہے۔ ہماری مائیں اور بہنیں یہ مت کان کھول کر کے بیٹھیں صرف کہ ہمیں صرف بچوں کی خدمت چاہیے۔ بچوں کی خدمت ملے گی، لیکن اس وقت ملے گی جب ہاجرہ جیسا کام آپ کریں گی، فاطمہ جیسا کام کریں گی، مریم جیسا کردار ادا کریں گی، اس وقت آپ کو بچہ وہ ملے گا جو کہے گا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ان دونوں پر رحم کر جس طرح سے ان دونوں نے ہمارے اوپر بچپن میں ہماری پرورش کی ہے۔ دینی بھائی اور دوستو، یہ موضوع ہمارا پہلے گزر چکا ہے تربیت اولاد کے متعلق، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اور سن سکتے ہیں۔ میں بتلا یہ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے حسن سلوک کرنے کا، کس کے ساتھ؟ ماں باپ کے ساتھ۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الاحقاف کے اندر ارشاد فرماتا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ کیوں؟ حملتہ امہ کرہن ووضعتہ کرہن، اس کی ماں نے اسے تکلیف جھیل کر پیٹ میں رکھا، ووضعتہ کرہن، اور تکلیف برداشت کر کے اس کو جنا ہے، تکلیف برداشت کر کے اس کو جنا ہے۔ ووضعتہ کرہن، تکلیف برداشت کر کے اس کو جنا۔ اس پر آپ کو میں ایک واقعہ بتلاؤں کہ ایک شخص یمن سے اپنی ماں کو لیتا ہے۔ کہاں پر لیتا ہے؟ جہاز پہ نہیں، گاڑیوں پہ نہیں، یہ لینڈ کروزر اس وقت نہیں تھی، اپنے کندھے پر لیتا ہے۔ یمن سے اپنی ماں کو کندھے پر لے کر کے مکہ کی سرزمین پر پہنچتا ہے، کندھے پر لے کر کے طواف کراتا ہے۔ اس کے بعد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے ملاقات ہوتی ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ ہمارے بھائی وہ سوچیں جو یہ سوچتے ہیں کہ ماں باپ اب کس کام کے ہیں، آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں تو ان کو چلا جانا ہے، انہوں نے تو مجھے ایسے گھر میں رکھا تھا، میں نے تو ان کے لیے بلڈنگ بنوا دی، ان کو یہ دیا اور ان کو وہ دیا۔ چند پیسے کیا ہو گئے؟ ہماری نظریں بدل گئیں، ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ہم نے ماں باپ کے ساتھ بہت بڑا احسان کیا ہے۔
عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے جب یہ سوال کیا جاتا ہے کہ میں اپنی ماں کو کندھے پر لے کر یمن سے آیا ہوں، طواف کرایا ہوں کندھے ہی پر، کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ کیا فرمایا؟ آج کا لڑکا اگر ہوتا تو کہتا اب تمہیں کیا چاہیے؟ کندھے پر لے کر تم کو پھر رہا ہوں، اس سے زیادہ میں تم کو کیا دے سکتا ہوں؟ کیا کیا تھا تم نے میرے لیے؟ میں نے اپنی عقل سے، اپنی تعلیم سے، اپنے اس سے، اپنے اس سے یہ ترقی کی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نہیں، تم نے حق ادا نہیں کیا ہے۔ وہ شخص پریشان ہو جاتا ہے، پریشان۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں اے بندے خدا، تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں نے ماں کا حق ادا کر دیا یا نہیں؟ تمہاری ماں نے تمہاری پیدائش کے وقت تمہاری ماں کی منہ سے جو ایک آہ نکلی تھی، پوری تکلیفیں نہیں، پوری تکلیفیں نہیں، صرف ایک آہ جو نکلی تھی اس وقت جب تم ماں کے پیٹ سے نکل کر دنیا میں آ رہے تھے، جو ایک آہ نکلی تھی اس کا بھی تم نے حق ادا نہیں کیا، اور پوری زندگی کو تم چھوڑ دو۔ ایک آہ، آپ نے اگر بڑے ہاسپٹلوں کو دیکھا ہوگا کہ ولادت کے وقت عورتوں کو ایسے روم میں لے جاتے ہیں جہاں سے آواز باہر نہ نکلنے پائے، جانوروں سے زیادہ تیز آواز اس وقت اس عورت کی نکلتی ہے جب ایک عورت ایک بچے کو جنم دیتی ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ماں کا حق ادا کر دیا، ہم نے ایسا کھلایا، ایسا پلایا، ہم نے ان کو حج کرا دیا اور عمرہ کرا دیا۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، تکلیف برداشت کر کے اس نے جنا ہے، وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اس کے حمل اور اس کے دودھ چھڑانے کا زمانہ 30 مہینہ ہے، حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ 40 سَنَةً، یہاں تک کہ جب وہ اپنی پختگی اور 40 سال کی عمر کو پہنچ گیا۔ کون سا بچہ؟ وہ بچہ جو پیدائش کے وقت ادھر ادھر پھینک دیا جاتا، اس کو پتہ نہیں چلتا، اور آج آپ میڈیا پہ دیکھیے، آئے دن یہ پتہ چلتا ہے کہ آج فلاں کوڑے دان سے بچہ ملا، کل فلاں جگہ لٹکا ہوا بچہ ملا۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس کوئی صلاحیت نہیں، اس کے پاس کوئی طاقت نہیں، ماں جہاں بھیج دے وہ وہیں کا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے نقشہ کو کھینچتے ہوئے کہ جب وہ 40 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے میرے رب، اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر بجا لاؤں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر انعام کی ہے۔ وَأَنْ عَامَلَ صَالِحًا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ میں ایسے نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے، جس سے تو خوش ہو جائے۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، یہ کون سا بندہ ہوتا ہے؟ یہ وہ بندہ ہوتا ہے جو اللہ کا خوف کھانے والا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہے، ماں باپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہے، ساتھ ہی ساتھ ایسے اعمال ادا کرنا چاہتا ہے جس سے اللہ راضی ہو جائے، جس سے اللہ خوش ہو جائے۔ اور ساتھ ہی ساتھ کیا کہتا ہے؟ اور میری اولاد وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، یہ وہ بندہ ہے جس نے ماں باپ کا حق ادا کیا ہے اور اپنے آنے والی نسل سے، اپنے آنے والی ذریت سے اپنا حق لینا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے، کس سے دعا کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ وَأَصْلِحْ لِي ذُرِّيَّتِي،
یہ کیوں کہہ رہا ہے میری ذریت میں اصلاح بہترین چیزوں کو پیدا کر دے؟ کیوں اصلاح پیدا کر دے؟ اس لیے کہ یہ جانتا ہے کہ آج میرے ماں باپ بڑھاپے پہ پہنچے ہوئے ہیں، کل میرا وقت آئے گا کہ میں اس جگہ پر ہوں گا، میرے ماں باپ میرے بچے اس جگہ پر ہوں گے جہاں پر آج میں ہوں۔ ایک واقعہ میں نے بہت بچپن میں سنا تھا یا پڑھا تھا، مجھے یاد نہیں، لیکن بہت ہی عبرت انگیز ہے۔ ایک شخص اپنے باپ کو، جب باپ بوڑھا ہو جاتا ہے تو اپنے گھر سے نکال کر کے باہر ایک کٹیا بناتا ہے اور اس کٹیا میں رکھ دیتا ہے اور کھانا پانی اس کا وہاں پر جاتا رہتا ہے۔ کھانا لے جانے والا اس کا بیٹا ہوتا ہے، یعنی پوتا۔ وہ پوتا جو ہے اس کو کھانا پہنچا دیتا ہے۔ کھانا جس میں جاتا ہے وہ مٹی کا ایک برتن ہوتا ہے، اس مٹی کے برتن میں وہ پوتا لے جا کر کے اپنے دادا کو کھانا دیتا ہے اور وہ برتن وہیں پر رکھا رہتا ہے۔ پھر جب وقت ہوتا ہے دوسرے برتن میں لے گیا، اسی مٹی کے برتن میں اس کو ڈال دیتا ہے۔ دادا اس کا کھا لیتا ہے، بیٹے سے اور یا اس پوتے کے باپ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آیا گھر میں بیٹا تو پوچھ لیا کہ بیٹا کھانا لے گئے تھے، دادا کو کھانا دیے یا نہیں دیے؟ اگر کہہ دیا ہاں الحمدللہ ہم نے حق ادا کر دیا ہے۔ بات چلتی رہتی ہے۔ ایک دن آتا ہے کہ اس کا باپ یعنی اس پوتے کا دادا کھانا کھا رہا تھا اور پلیٹ یا برتن اٹھاتا ہے اور وہ گر جاتا ہے، چونکہ برتن مٹی کا تھا۔ برتن کس کا تھا؟ مٹی کا تھا۔ برتن ٹوٹ جاتا ہے۔ پوتا اٹھ کر کے دادا کو مارنا شروع کر دیتا ہے۔ پوتا کس کو مارنا شروع کرتا ہے؟ دادا کو مارنا شروع کر دیتا ہے۔ باپ اس کا اس وقت گھر میں موجود تھا، یعنی بوڑھے کا بیٹا گھر میں موجود تھا، دوڑ کر کے آتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کیوں مار رہے ہو دادا کو؟ کچھ نہیں، وہ مارتا جا رہا ہے، پکڑ کر کھینچتا ہے۔ دوسرے لوگ آ کر کے پوچھتے ہیں بیٹا کیا معاملہ ہے، دادا کو کیوں مار رہے ہو؟ کہا میں اس لیے مار رہا ہوں کہ انہوں نے آج بہت بڑی غلطی کی ہے اور بہت بڑا نقصان کیا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ پوتا کہہ رہا ہے کہ دادا نے بہت بڑا نقصان کیا ہے۔ بوڑھے کا بیٹا بھی موجود ہے اور اس کا پوتا یہ کہہ رہا ہے۔ کہا میرے دادا نے بہت بڑا نقصان کیا ہے، میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ لوگوں نے کہا نقصان ہے کیا، بتلاؤ گے؟ اس کا باپ کہہ رہا ہے بیٹا میں تم کو سب کچھ دینے کے لیے تیار ہوں، کیا تمہارا نقصان ہوا ہے؟ تمہارے لیے ہم نے یہ کیا اور گھر بنوا دیا اور ایسا کر دیا ویسا کر دیا۔ وہ بیٹا کہتا ہے یعنی پوتا کہتا ہے ابا جان آپ نے تو ہمارے لیے سب کچھ بنوا دیا، بالکل صحیح ہے، لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ کٹیا جس میں دادا رہتے تھے یہ تو موجود ہے، جب آپ بوڑھے ہوں گے تو میں آپ کو اس کٹیا میں ڈال دوں گا، لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں یہ برتن میں کہاں سے لاؤں گا؟ میں یہ برتن کہاں سے لاؤں گا؟ جس وقت آپ بوڑھے ہوں گے میں یہ سوچ رکھا ہوں کہ میں بھی آپ کو اسی برتن میں کھلاؤں گا جس میں آپ دادا کو کھلا رہے تھے۔ ہم اور آپ یہ نہ سوچیں کہ ماں باپ نہیں دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کی قسم، ماں ہو یا باپ ہو، اگر ایک آہ نکل گئی اے اللہ اس سے بہتر ہے، اس رسوائی سے بہتر ہے کہ مجھے اس دنیا سے اٹھا لے، میں اب یہ رسوائی کی زندگی برداشت نہیں کر سکتا، اگر یہ آہ ایک باپ کی زبان سے یا ایک ماں کی زبان سے نکل گیا تو یاد رکھیں ہم اپنے آپ کو کتنا بھی بڑا دولت مند کیوں نہ سمجھ لیں، دنیا کی کوئی بھی سکون آپ کو نصیب نہیں ہو سکتا۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتحان لینے کے لیے ہمیں فراہم بھی کر دیا تو یاد رکھنا جنت ہمارے لیے حرام ہو جائے گی، اور اگر جنت حرام ہو گئی تو سیدھا ٹھکانہ پھر جہنم کا ہو۔
دینی بھائیوں اور دوستوں، بات کو زیادہ نہیں بڑھاؤں گا، آئیے ہم اور آپ ان لوگوں کے لیے جو ماں باپ کا خیال نہ کر کے بیویوں کو، بچوں کو، دوست و احباب کو ترجیح دیتے ہیں، ان کے متعلق سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی چند حدیثیں سن لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے شخص کے لیے جو ماں باپ کا خیال نہیں کرتا یا ان دونوں میں سے کسی ایک کا خیال نہیں کرتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر ماں باپ کی نافرمانی کرنا حرام قرار دیا ہے، ایک دم حرام قرار دیا ہے۔ دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الا انبئکم باکبر الکبائر، قلنا بلی یا رسول اللہ، قال الاشراک باللہ وعقوق الوالدین۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ ماں باپ کی نافرمانی یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، کیا میں تم کو گناہوں میں سے سب سے بڑے گناہ کے بارے میں نہ بتلا دوں؟ صحابہ نے فرمایا، بلا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتلائیے، کون سا گناہ ہے، وہ کون سے گناہ ہیں جو بڑے بڑے گناہ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الاشراک باللہ وعقوق الوالدین، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کتنے ایسے لوگ ہوں گے جن کے ماں باپ یہاں پر ہوں گے الحمدللہ، لیکن اکثریت ان لوگوں کی ہوگی جن کے ماں باپ اپنے ملکوں میں ہوں گے۔ ہم بیوی کو فون ضرور کریں گے ڈیلی، ماں باپ کو ہفتے میں، مہینے میں اگر ایک مرتبہ پوچھ لیا تو یہ ہمارا احسان ہوگا ان کے اوپر، یہ ہمارا احسان ہوگا ان کے اوپر۔ یہاں سے پیسہ جائے گا، سب سے پہلے کس کو ملے گا؟ ہوم منسٹر کو۔ اب ان کے دل میں اگر آیا، جتنا چاہا دے دیا، نواز دیا، اور نہیں تو وہ ایک مجسمہ بن کر کے بیٹھے ہوئے۔ یاد رکھیں، کبیرہ گناہوں میں سے ہے، بخشش نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث آتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ثلاثۃ قد حرم اللہ علیہم الجنہ، ثلاثۃ قد حرم اللہ علیہم الجنہ، تین لوگ ایسے ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام قرار دیا، جنت کو حرام قرار دیا۔ سب سے پہلا شخص مدمن الخمر، شراب پینے والا، شرابی، والعاق، اور نافرمان۔ عاق کہتے ہیں ماں باپ کے نافرمان کو، جو ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے۔ والدیوث، اور تیسرا شخص دیوث۔ دیوث کس کو کہتے ہیں؟ شرابی، ماں باپ کا نافرمان، اور دیوث کس کو کہتے ہیں؟ جی ہاں، دیوث جان لیجئے، دیوث کہتے ہیں اس شخص کو، دیوث کہتے ہیں اس شخص کو جو اپنے گھر کے اندر، اپنی بیوی کے اندر، اپنے اہل کے اندر بدکاری، برائیوں کو دیکھتا ہے اور خاموش رہتا ہے۔ برائیاں ہو رہی ہیں، ساری برائیاں موجود ہیں اور اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو کیا فرمایا ہے؟ دیوث۔ یہ تین لوگ ایسے ہوں گے جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو حرام قرار دیا۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اور آتی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بہت ہی معنی خیز حدیث، اور کان کھولنے وہ لوگ جنہوں نے اب تک ماں باپ کی نافرمانی کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کل الذنوب یؤخر اللہ ما شاء
منہا الی یوم القیامہ، ہر گناہ اللہ تبارک و تعالی اگر چاہے تو قیامت تک کے لیے مؤخر کر سکتا ہے۔ کل ذنوب یؤخر اللہ ما شاء منہا الی یوم القیامہ، ہر گناہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے، کوئی بھی گناہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو مؤخر کر سکتا ہے، یعنی یہ کہ اس کی سزا فوراً نہیں مل سکتی ہے۔ الا عقوق الوالدین فإن اللہ تعالی یعجلہ لصاحبہ فی الحیات قبل الممات۔ لیکن ماں باپ کی نافرمانی کہ اللہ تبارک و تعالی موت سے پہلے دنیا ہی میں اس کو جلدی کر دیتا ہے، اس کی سزا کو سنا دیتا ہے، کسی بھی صورت میں ہو وہ اس میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی اس میں اس کو مبتلا کر دیتا ہے۔ دینی بھائی اور دوستو، اس لیے ہم ڈریں کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہمارے اور آپ کے اوپر نازل ہو جائے۔ اور ہم یاد رکھیں، کہیں ہمارے سمجھ میں یہ بات صرف نہیں آنی چاہیے کہ یہ حکم الہی صرف ہے، حکم الہی ہے ہی، بلکہ اگر آپ قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ اس معاملے میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کتنا بہترین نمونہ چھوڑا ہے۔ حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو کون نہیں جانتا ہے؟ حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اے اللہ مجھے اولاد دے دے، اے اللہ مجھے کوئی اولاد دے دے۔ کسی قبر والے سے نہیں مانگتے ہیں، کسی درگاہ والے سے نہیں مانگتے ہیں، کسی ولی اور فقیر سے نہیں مانگتے ہیں، کس سے کہتے ہیں؟ ہاتھ اٹھتا ہے عرش کی طرف، اے اللہ مجھے تو اولاد دے دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہاتھ کو خالی نہیں چھوڑتا، کیا قرآن مقدس میں فرماتا ہے؟ فبشرناہ بغلام، ہم نے ان کو بچے کی بشارت دی، بچے کی خوشخبری دی، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا نام بھی متعین کر دیا، اسمہ یحییٰ، بشارت دیا، نام بھی رکھ دیا، اور کہا کہ اے زکریا بیٹا تمہارا ہوگا، نبی میرا ہوگا۔ اور اس کے بعد یحییٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، اپنے ماں باپ سے نیک سلوک کرنے والا تھا، وہ سرکش اور گنہگار نہ تھا۔ معلوم یہ ہوا، یہ آیت ہمیں یہ بتلا رہی ہے جو ماں باپ کے ساتھ نافرمانی کرتا ہے وہ سرکش ہے، میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے، وہ گنہگار ہے۔ اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور اس نے مجھے اپنی والدہ کا خدمت گزار بنایا۔ کس نے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ، والدہ کا خدمت گزار بنایا، پیروں سے مارنے والا نہیں بنایا، ٹھوکریں کھلانے والا نہیں بنایا، اور ساتھ ہی ساتھ مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا۔ معلوم یہ ہوا، قرآن یہ بتلا رہا ہے کہ جو اپنے ماں باپ کے ساتھ ایسا کرتا ہے وہ سرکش ہے، گنہگار ہے، اور وہ بدبخت ہے۔ اور اسی طرح سے قربان جائیے ایسی اولاد پر۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو کون بول سکتا ہے؟ جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے ابراہیم تم کو میں نے بیٹا عطا کیا ہے، تم کو میں نے بیٹے سے نوازا ہے، تمہارا امتحان بھی باقی ہے، تمہارا امتحان باقی ہے،
میرے بھائی اور دوستوں، میں پہلے بتلا چکا ہوں کہ اگر ماں چاہ لے، خاص طور سے اگر ماں چاہ لے، گھر کو گلشن بنا سکتی ہے، اور اگر ماں نہیں چاہتی ہے تو وہ گھر سب سے زیادہ بری جگہ بن سکتا ہے۔ ماں کے ہاتھ میں سب کچھ ہوتا۔ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کہ قربانی کا حکم ہوتا ہے 80 سال میں بیٹا، کب؟ 80 سال میں بیٹا، اس کے بعد حکم ہوتا ہے ابراہیم اس کو قربانی کرو، اور قربانی کون کرے گا؟ ابراہیم تم اپنے ہاتھ سے کرو گے۔ اگر پیدائش کے بعد فوراً یہ ہوتا ابراہیم گلا دبا دو، ہو سکتا ہے کسی طرح سے صبر ہو جاتا۔ جب بچہ چلنے پھرنے کے لائق ہو گیا، بڑھاپے کا سہارا بن گیا، بڑھاپے کی لاٹھی بن گیا، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے بیٹے کو قربانی کرو اور تم اپنے ہاتھ سے کرو گے۔ نافرمانی تو نہیں ہو سکتی تھی؟ بیٹے سے مشورہ کرتے ہیں۔ وہ کون سا بیٹا تھا؟ وہ بیٹا تھا جس کو ابراہیم نے اپنے رب سے مانگا تھا، وہ بیٹا تھا جس کے لیے ابراہیم نے دعائیں کی تھیں، وہ بیٹا تھا جس کے لیے پیدائش سے پہلے ابراہیم نے اپنے رب سے یہ کہا تھا، اے میرے رب مجھے نیک اور صالح لڑکا عطا فرما۔ کسی ایرو غیرو سے نہیں مانگا تھا۔ اور اس کے بعد ماں نے تربیت دی تھی، باپ نے تربیت دی تھی، ان کو یہ بتلایا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں دے سکتا، اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں نواز سکتا۔ جب ایسے بیٹے سے ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کہتے ہیں کہ اے بیٹے قربانی کا حکم آ چکا ہے، چھری تمہارے گلے پر چلانے کا حکم آ چکا ہے، بیٹا نے کیا کہا؟ یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان، اے ابا جان آپ کو جو حکم ہوا ہے کر جائیے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اگر واقعہ کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہ ملے گا کہ یہی اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم ہیں جو کہتے ہیں اے ابا جان چھری کو تیز کر لیجئے کہ جب ہمارے گلے پر آپ رکھیں فوراً سر الگ ہو جائے، دھڑ الگ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو چھری چل نہ رہی ہو، شفقت پدری غالب آ جائے اور آپ چھری کو پھینک دیں اور اللہ تعالیٰ کے یہاں نافرمان ہو جائیں۔ ابا جان چھری کو تیز کر لیجیے۔ ہے کوئی بیٹا؟ ماں نے، باپ نے اگر مجھ سے 10 ریال کا سامان مانگ لیا تو بیوی کوہرام مچا دیتی ہے گھر میں، کب تک ہم دیتے رہیں گے؟ اور اگر 3-4 بیٹے ہو گئے تب تو وہ فٹ بال ہو جاتے ہیں بیچارے، وہ فٹ بال ہو جاتے ہیں، چھوٹا بڑے کی طرف مارتا ہے، بڑا چھوٹے کی طرف، ایک دوسرے کی طرف، دوسرا تیسرے کی طرف، وہ کہیں کے نہیں رہ جاتے۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہی حکم دیا ہے؟ یاد رکھیں، پھر میں اپنی اتنی بات پیش کر کے کہہ رہا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جن ماں باپ نے ہمارے اور آپ کے لیے اپنی جوانی ختم کر دی ہے، جن ماں باپ نے ہمارے اور آپ کے لیے اپنی رات کی چین کو، دن کے سکون کو، رات کی نیند کو حرام کر دیا ہے، اپنا خود بھوکے رہ کر کے ہمیں کھلایا ہوگا، اپنا پیاسا رہ کر کے ہم کو پلایا ہوگا، جب ہم پریشان تھے ہمیں بخار ہو جاتا تھا، ماں سوتی نہیں، پورے رات بچے کو لے کر کے گود میں بیٹھی رہتی، وہ بچہ پیشاب بھی کر رہا ہے، پاخانہ بھی کر رہا ہے، کہاں پر؟ ماں کے گود میں۔ وہ ماں جس کو ہم گھر کے باہر والا کمرہ کر دیتے ہیں تاکہ یہ لوگ ایک سائڈ میں پڑے رہیں، کہیں ایسا نہ ہو یہ ماں باپ اپنے رب سے التجائیں کرنے لگیں، ان کا ہاتھ عرش اعظم کی طرف اٹھ جائے اور عرش اعظم ہل جائے اور ہماری یہ شہرت، ہماری یہ عزت خاک میں مل جائے اور ہم در در کی ٹھوکریں کھانے لگیں، اس لیے کہ ماں باپ کی دعائیں جس طرح تیزی سے قبول ہوتی ہیں اسی طرح سے بد دعائیں بھی تیزی سے قبول ہوتی ہیں۔ دینی بھائی اور دوستو،
اور میری ماں اور بہنوں، میں یہیں پر اپنی بات اس دعا کے ساتھ ختم کرتا ہوں کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہمارے وہ تمام بھائی جن کے ماں باپ اس دنیا سے جا چکے ہیں، الہ العالمین ان کو توفیق دے کہ ان کے لیے وہ دعائے خیر کریں، ان کے لیے صدقہ جاریہ کا کام کریں، اور الہ العالمین ہمارے وہ تمام بھائی جن کے ماں باپ باحیات ہیں ان کو یہ توفیق دے کہ وہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کریں کہ الہ العالمین جب تک تو ان کو اس دنیا میں رکھ، دین اسلام پر رکھ، اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق رکھ، اور جب ان کا خاتمہ ہو تو دین اسلام پر ہو۔ الہ العالمین اگر مجھ سے غلطیاں ہو چکی ہیں ماں باپ کے حقوق کے ادا کرنے میں، تو بخش دے، تو غفور رحیم ہے، تو بخشنے والا ہے، تیرے علاوہ کوئی بخشنے والا نہیں۔ الہ العالمین ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ آج کے بعد ہم اپنے ماں باپ کے حقوق میں کوئی کمی نہیں کریں گے، الہ العالمین ان کے پورے حقوق کو ادا کریں گے۔ تیرے بعد اگر کسی کا حق ہوگا، تیرے اور تیرے رسول کے بعد اگر کسی کا حق ہوگا تو میرے ماں باپ کا حق ہوگا، اور ہم ان کو اچھی طرح سے ان کے ساتھ حسن سلوک کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا